اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد دسکا سے۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کے نصیحت اور حکمت و دانائی سے بھرے اقوال اور ان کے معالجاتی واقعات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں اور ہوتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس موضوع پر مزید انشاءاللہ تعالی ویڈیو میں آپ کی نظر کروں گا۔ نشست در نشست میں مختلف واقعات اتباع قدیم کے معالجاتی رجحان، ان کا فکر و فلسفہ اور ان کی گہری فکر انسانی صحت پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کے تحت میں نے حکمہ قدیم کے بے شمار اقوال آپ کی نظر کیے اور ان کے معالجاتی واقعات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور ان کی مختصر سی تفصیل بھی میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے۔ اسی طرح میں انشاءاللہ تعالی جو اس وقت امراض عالمگیر ہیں، یعنی جگر کے امراض اور معدہ کے امراض، ان پر انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کروں گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ بھی حکمہ قدیم کی فکر و فلسفے کے تحت، یعنی ان کا فکر و فلسفہ، ان کی گہری فکر جو تھی ان امراض پر کیسی تھی، اور آج کے اس دور میں ہم ان کے نقش قدم پر چل کر کیسے ان امراض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، ان امراض کو کیسے دفع کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کا بتایا ہوا قانون و قاعدہ اس کو پہلے سمجھنا پڑے گا، اور جب وہ سمجھ آ جائے گا تو ہم معمولی، میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ معمولی غذاؤں سے اپنے خبیث امراض کو بھی دفع کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں ان کا جو قانون و قاعدہ ہے، ان کا گہری فکر جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ امراض کے متعلق کیا کہتے ہیں، یہ امراض اصل میں ہیں کیا، ان کی حقیقت کیا ہے، کس اعضاء سے ان کا تعلق ہے، کن کن وجوہ پر یہ امراض آتے ہیں، ان کی مختلف شکلیں کیا ہیں، ان کے درجے کیا ہیں، ان کی تصویریں کیا ہیں، کس خلت سے یہ تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں مرض کس خلت سے تعلق رکھتا ہے، فلاں مرض کس خلت سے تعلق رکھتا ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں شیئر کروں گا۔ لیکن انشاءاللہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین اکرام، اس نشست میں میں ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ موضوع یہ ہے میرا کہ طب کی ابتدا کس طرح ہوئی، دنیا میں طب کی ابتدا، علاج معالجے کا دور کیسے شروع ہوا۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر بہت سے اقوال ملتے ہیں، تاریخ دان کی مختلف تحریریں ملتی ہیں، لیکن ناظرین کرام، جو طب کے سب سے اوپر اور طب کی تاریخ پر جو سب سے بہترین کتاب لکھی گئی ہے، وہ لکھی ہے عبیداللہ بن جبرائیل نے۔ عبیداللہ بن جبرائیل نے، یہ جورجس کی نسل سے تھا، غالباً اس کا چوتھی یا پانچویں پشت سے اس کا بیٹا ہے۔ ناظرین اکرام، جورجس نے اپنی زندگی میں
جالینوس نے جو شرح لکھی یونانی زبان میں، یعنی بقرات، سقراط اور فیثاغورس کی، اس نے جو ان کی کتابیں تھیں، جو ان کے ملفوظات تھے، جو ان کے فرمان تھے، ان کی قانون قاعدے کی جالینوس نے اپنی زندگی میں شرح لکھی۔ یہ وہی دور ہے کہ جب طب کو پوری دنیا میں پھیلنے کا موقع ملا۔ یہ وہ شخصیت ہے جالینوس جس نے اس کو عروج پر پہنچایا۔ ناظرین کرام، اس کا زمانہ عبید اللہ جبریل کے متعلق مسیح علیہ السلام سے کچھ عرصے پہلے کا ہے۔ عبید اللہ جبریل کہتے ہیں کہ جالینوس کا زمانہ جو ہے وہ مسیح علیہ السلام کے کچھ عرصہ پہلے کا ہے، جب اس نے ایک نئی تحقیق کا آغاز شروع کیا، ایک دور شروع ہوا۔ اس نے اس فن کو ترقی دی، اتنی ترقی دی کہ یہ جو درخت تھا جس کا بیج بقراط نے بویا تھا، اور اس کی نگہداشت فیثاغورس، سقراط، افلاطون جیسے نامور لوگوں نے کی، اور مختلف علوم کی بنیادیں رکھیں، ان کی شاخوں وسعت دی۔ اور یہی آگے چل کر جب جالینوس کا دور آیا تو اس نے اس درخت کی اس طرح سے نگہداشت کی کہ اس کا سایہ پوری دنیا میں ہو گیا، پوری دنیا اس کے سائے کے نیچے آ گئی۔ یعنی اس فن کو اس نے اس قدر عام کر دیا اور اس قدر آسان کر دیا۔ یہ جالینوس کی خدمات ہیں اہل دنیا کے لیے۔ ناظرین کرام، جالینوس نے جو شرح لکھیں بقراط کی، فیثاغورس کی، سقراط کی، جو ان کے ملفوظات تھے، ان کے فرمان تھے، ان کی تحریریں تھیں، جب اس نے شرح لکھی تو جالینوس نے بے شمار ایسی چیزوں سے پردہ اٹھایا کہ جن سے دنیا ناواقف تھی، یعنی ان کے اس فرمودات یعنی فرمان کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ جالینوس نے اس کی شرح لکھ کر آسان کر دیا۔ یہی اس کا اہل دنیا پر احسان ہے۔ تو اس کی جب جالینوس نے جو شرح لکھی تھی اس کا ترجمہ کیا ہے جورجس بن جبریل نے۔ اس سے پہلے بھی ترجمے ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ معتبر مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا مترجم اور بہت بڑا فلسفی اور بہت ماہر تھا، یعنی فن طب کا بہت ماہر تھا۔ یہ اس کا زمانہ ہے تقریباً جو منصور کے دور میں۔ منصور کا میں ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی میں منصور کا علاج کیا، اور منصور نے اپنا طبیب خاص مقرر کر لیا اور اسے سفارش کی کہ آپ بیشتر جتنی بھی کتب ہیں اس کے لیے ہم سے مدد لے لیں، یعنی آپ کو جو بھی مدد چاہیے۔ یہ منصور نے جورجس سے گزارش کی تھی کہ آپ کو کچھ بھی چاہیے، جو بھی چاہیے، آدمی چاہیے، پیسہ چاہیے، کچھ بھی چاہیے، آپ کو ہم دیں گے، آپ کی ہر طرح کی مدد کریں گے۔ آپ جو یونانیوں کی جالینوس کی شرح ہیں اس کو عربی میں ترجمہ کریں۔ اور اس نے یہ کیا کہ اس نے جب ترجمہ کیا تو عربی کے ساتھ ساتھ اس نے نصرانی زبان میں بھی ان کا ترجمہ کیا۔ اس کا ترجمہ معتبر مانا جاتا ہے۔ یہ عبید اللہ بن جبرائیل جو ہے اس کی نسل سے ہے، تقریباً چوتھی یا پانچویں پشت سے اس کا بیٹا ہے۔ تو اس نے یہ اپنے باپ کے جو ترجمے ہیں، یعنی اپنے دادا پردادا کے جو ترجمے ہیں جورجس بن جبرائیل کے، اس ترجمے کی بھی آگے اس نے شرح لکھی، یعنی اس ترجمے پر بھی اس نے شرح لکھی عبید اللہ بن جبریل نے۔ اور طب پر، یعنی طب کی تاریخ پر ایک اہم کتاب لکھی جو انتہائی مستند کتاب اس کی مانی جاتی ہے۔ اس نے طب کی تاریخ پر یعنی تمام اتباع کرام کے ادوار جمع کیے، یہ کس کس ادوار میں پیدا ہوئے ہیں، کس کس وقت میں آئے، یہ سب اس نے جمع کیے ہیں۔ ان جو اس کے دادا پردادا جورجس نے
جالینوس کی شرح کا جو ترجمے کیے تھے اس میں سے لے کر اس نے ان کے اقوال اور ان کی وقت کے تعین لکھا، ان کے مختلف اقوال کے نقل کیا اور ان کا جو ہے زمانے بھی لکھے، ان کے حوال بھی لکھے۔ یہ عبید اللہ بن جبرائیل نے مزید اپنے اس دادے پردادے کی شرح کو کے آگے پھر شرح لکھی۔ تو یہ میرے پاس ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ یہ عبید اللہ بن جبرائیل کا لکھی ہوئی شہرہ پاک تصنیف ہے جو اس نے طب کے موضوع پر لکھی۔ تو اس کا نام اس نے رکھا تاریخ طب۔ یہ تاریخ طب کی سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، کیونکہ عبید اللہ بن جبرائیل اس کے خاندان کو طب کی جو انہوں نے خدمات کی ان کو اس لحاظ سے بڑا معتبر مانا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ طب کی ابتدا اس کے اولین واقعات، اس موضوع پر تعین کے ساتھ کوئی گفتگو کرنا حسب ذیل وجود سے دشوار ہے۔ یہ عبید اللہ بن جبرائیل نے لکھا ہے۔ بعض زمانہ جس چیز کا زمانہ قدیم ہوتا ہے، بالخصوص مذکورہ نوعیت کے مسائل ہیں، ان پر بحث و نظر کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ بزرگان قدیم ممتاز فضلاء ثقہ صحاب فکر کا کوئی ایک قول بھی اس باب میں متفق علیہ نہیں ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو۔ یعنی عبید اللہ جبرائیل کا یہ مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں بزرگان قدیم، یعنی پرانے، قدیم کا معنی پرانے کا ہے، جو پرانے بزرگ ہیں، ممتاز فضلاء یعنی جو مشہور، ممتاز کہتے ہیں مشہور کو، جو فاضل تھے، یعنی فاضل کی جمع فضلہ، اور ثقہ اصحاب یعنی ثقہ صحاب کہتے ہیں کہ جو ان سے سیکھتے ہوں، یعنی ان کے طلباء اصحاب ان کو کہا جاتا ہے۔ یعنی بقرات کے کہہ لیں، فیثاغورس کے کہہ لیں، یا سقراط کے کہہ لیں، ثقہ صحاب ان کو کہا جاتا ہے جو ان سے سیکھنے والے، یعنی ان کے شاگرد۔ فکر کا کوئی ایک قول بھی اس باب میں متفق علیہ نہیں ہے، یعنی کوئی ان کا ایک قول بھی اس حقیقت پر مبنی نہیں ہے جس کو ہم تسلیم کر لیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے والوں کو جو کچھ دستیاب ہے بے حد مختلف ہے، اس لیے قول فیصل کا یقین کرنا مشکل ہے۔ یعنی عبید اللہ بن جبرائیل کہتے ہیں یہ جو جالینوس کی شرح لکھی ہے اس کے دادا پردادا یعنی جورجس نے، اس کی پھر آگے اس نے شرح لکھی ہے، اس شرح سے وہ اخذ کرتا ہے۔ اس لیے قول فیصل کا یقین کرنا مشکل ہے۔ جالینوس نے کتاب الایمان، یعنی جالینوس نے ایک کتاب لکھی، کتاب الایمان اس کا نام رکھا، مولا بقرات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فن کے اولین موجودوں کے باب میں قدمہ کی بحث کوئی آسان بحث نہیں ہے۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا، قدیم کا مطلب پرانے کا ہے، قدمہ جو ہے قدیم کی جمع ہے، یعنی بہت پرانے جو لوگ تھے۔ تو بحث کرنا کوئی آسان کام، یعنی ان پر بحث کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی سراغ، کوئی ان کا ایک بھی قول، کوئی ایسی تفصیل وہ کہتا ہے کہ جالینوس کہتا ہے، یعنی یہ جالینوس کی شرح کے ترجمے میں ہے کہ جالینوس کہتا ہے کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بقرات کی، جالینوس نے بقرات کی شرح کی ہے، بقرات کی اہم تصانیف جو ہیں ان کی جالینوس نے اپنے زمانے میں شرح لکھی، اور اس شرح کی وجہ سے اس جو فن کا ہے دور شروع ہوتا ہے، اس لیے جالینوس کو اہم ترین شخصیت قرار دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کہتے ہیں جالینوس اس سلسلے میں جو مختلف خیالات اور نظریات پیش کیے ہیں ان کا احاطہ کرتے ہوئے ہم اصلی مسئلے کو ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ فن طب کی ابتدا اور آغاز کے بارے میں بنیادی پر دو گروہ ملتے ہیں۔ یہ عبید اللہ جبرائیل کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر دو گروہ ملتے ہیں۔ ایک گروہ فن کے قدیم ہونے کا قائل ہے، یعنی بقرات سے بھی پہلے، یعنی قدیم ہونے کا، قدیم کا مطلب ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے،
حضرت آدم علیہ السلام سے کے بعد سے یہ وجود میں آ گیا تھا، ان کا یہ ایک گروہ ہے جن کا یہ ماننا ہے۔ دوسرا گروہ اس کے حادث ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، یعنی دوسرا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اس فن کو حادثاتی طور پر نمایاں ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، یعنی ان کا یہ خیال ہے۔ چنانچہ جو حضرت اجسام کے حادثے ہونے کے قائل ہیں وہ طب کے حادث مانتے ہیں، اور جو حضرت اجسام کو قدیم مانتے ہیں طب کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تخلیق انسانی کی طرح فن طب بھی قدیم اور ازلی ہے، یعنی یہ قدیم اور ازلی ہے، یہ گروہ مانتا ہے۔ جو لوگ طب کو حادثہ یعنی حادثاتی طور پر رونما ہونے والا فن قرار دیتے ہیں وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہتا ہے کہ تخلیق انسان کے ساتھ ہی طب کی بھی تخلیق ہوئی ہے، کیونکہ یہ من جملہ ان اشیاء کے ہے جن پر تعمیر انسانی کا دارومدار ہے۔ یعنی اس قول سے میں آپ کو بات سمجھا دوں، وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ من جملہ ان اشیاء کیا ہے جن پر تعمیر انسان کا دارومدار ہے، یعنی جب انسان آیا تو ان چیزوں کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا تھا، یعنی علاج معالجے کے بغیر وہ نہیں، ایک فطرتی طور پر یہ ان کا ماننا ہے کہ انسان جب پیدا ہوا زمین پر آیا، اس کی نسل بڑھنے لگی تو وہ علاج معالجے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ یہ ایک فطرتی طور پر بیماری اس کو آنا یہ ازلی ہے۔ تو اس لیے یہ فن بھی قدیم ہے، پرانا ہے، ان کے ساتھ ہی ازلی طور پر یعنی رب العزت نے اتارا ہے۔ دوسرا جو گروہ جمہور کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ طب معبد کی ایجاد ہے۔ یہ گروہ پھر دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ آگے چل کر عبید اللہ بن جبریل کہتا ہے کہ ایک یہ کہتا ہے کہ فن طب الہامی ہے، یعنی ایک گروہ عبید اللہ بن جبرائیل لکھتا ہے اپنی شرح لکھتے ہوئے، اپنے جو اس کے دادا پردادا جو جس نے جالینوس کی شرح لکھی تھی ان کی آگے شرح لکھتے ہوئے جو کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ فن طب الہامی ہے۔ یہ گروہ دعوے دار ہے، یہ خیال جالینوس، بقراط، تمام اصحاب قیاس و یونانی شاعرہ کا ہے، یعنی یہ جالینوس، بقراط، تمام اصحاب قیاس یعنی ان کے جو شاگرد تھے ان کا قیاس و یونانی شاعرہ کا ہے جو اس وقت علم و ادب سے لگاؤ رکھتے تھے۔ دوسرا طب کو انسانی ایجاد تصور کرتا ہے، اس میں کچھ اصحاب تجربہ، اصحاب حیل، ثالث، مغالط اور فیلن شامل ہیں۔ یہ بھی حسب ذیل امور میں اختلاف رکھتا ہے۔ فن کو ایجاد کس جگہ ہوئی اور کس طرح ہوئی؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایجاد فن کا صحرا اہل مصر کے سر ہے۔ اس خیال کو تصدیق وہ اس دعا سے کرتے ہیں جسے یونان میں یعنی راسن کہتے ہیں، یعنی راسن، مجون راسن۔ یہ راسن ایک جڑی بوٹی کا نام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مصر میں اس کا استعمال ہوا راسن کا، اور بیماریوں پر اس کے تجربات ہوئے، یعنی بہت بقراء سے بہت پہلے سے، یہ ان کا خیال ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہرمس تمام فنون فلسفہ طب کا موجد ہے، یعنی ہرمس تمام فنون فلسفہ اور طب کا موجد ہے۔ ہرمس، ناظرین کرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہرمس کے معنی کیا ہیں۔ یہ ایک نبی ہیں جن کو جو عیسائی ہیں وہ ہنوک کہتے ہیں، یعنی بائبل میں ان کا نام ہنوک ہے، ہم انہیں حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن پاک نے ان کو ادریس علیہ السلام کہا ہے۔ یہ ہرمس وہی ہیں، ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ تمام فنون یعنی یہ فن اور فلسفہ اور طب کا موجد ہے، یعنی یہ سب چیزیں ان کو نبوت کے ساتھ عطا ہوئی تھی۔ ایک گروہ یہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس فن کو ایجاد اہل
فلوس نے ان ادویہ سے کیا ہے جنہیں قابلہ نے ملکہ کے لیے ترکیب دی تھی اور اس سے وہ صحتیاب ہو گئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ ایجاد کرنے والے اہل مساعد افروز جیان ہیں، یہی وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے نغمہ اور سرور کی ایجاد کی، چنانچہ وہ ان سروں کے تال میل سے روحانی آلات دور کرتے تھے۔ یہ علام جس چیز سے دور ہو سکتے ہیں اس چیز کو بھی شفا حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے آلات موسیقی ایجاد کیے، تو وہ اس فن کو جان گئے تھے۔ یہ ابتدائے جب دنیا شروع ہوئی کہ اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ دور بعد، یعنی سمجھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے موسیقی کے آلات ایجاد کیے اور اس موسیقی سے وہ بیماریوں کو بھی علاج کرتے تھے، یعنی سرور بخشتے تھے۔ تو کچھ لوگ اس کو موجود حکمہ اہل نوح کو مانتے ہیں، اور وہ جزیرہ ہے جو بقراط اس کے آبا یعنی آل اسکلیبوس کا مسکن تھا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کچھ اس کو اہل حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو مانتے ہیں، یہ وہی جزیرہ ہے جو بقراط اس کے آبا و جداد کا یعنی آل اسکلیبوس کا مسکن تھا۔ اسکلیبوس ہی سے بقراط کی پیدائش ہوئی ہے، اس کی نسل سے ہے، اس کی 18ویں پشت سے بقراط کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے آبائی زاد یعنی اسکلیبوس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو عبید اللہ بن جبریل مزید آگے لکھتا ہے کہ اسلاف کی ایک بڑی جماعت کا قول ہے کہ طب کا وجود اقلیم رابع کے 3 وسطی جزیروں میں ہوا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فن کے موجد کا کلدانی ہیں، بعض اس کا موجد ساحران یعنی یمن کو، بعض ساحران بائبل یا ساحران فارس کو، بعض اہل ہند کو، بعض سکالبا کو، بعض اہل اکرتلیس کو، اور جن کی جانب افلیمون منسوب ہے، بعض اہل طور سینا کو مانتے ہیں۔ یعنی افلیمون یہ وہی شخص ہے جو بقراط کے زمانے میں اس کا واقعہ جو علم کیافہ ہے وہ بتا چکا ہوں، اس کے آباء اجداد کا وہ نام لے رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ افلیمون جن کی نسل سے ہوا وہ تھے۔ جو لوگ طب کو الہامی مانتے ہیں ان میں کچھ لوگ الہام بذریعہ خواب کے قائل ہیں۔ یعنی عبید اللہ بن جبریل یہ جالینوس کی شرح لکھتے ہوئے، یعنی آپ نے جو اس کے دادا پردادا نے شرح لکھی تھی جالینوس کی، اس کی آگے شرح لکھتا ہوا اس کتاب میں اپنی طریق طب میں نقل کر رہا ہے جالینوس کے فرمان کو۔ جو لوگ طب کو الہامی مانتے ہیں ان میں کچھ لوگ الہام بذریعہ خواب کے قائل ہیں۔ یعنی اگر وہ طب کو الہامی مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے بتائیں، یعنی علاج معالجے کا باقاعدہ سلسلہ جو ہے۔ وہ استدلال کرتے ہیں کہ خواب میں کچھ لوگوں نے کچھ ادویہ دیکھیں اور بیداری میں انہیں استعمال کیا تو مشکل امراض سے نجات ملی، اور جس نے بھی انہیں استعمال کیا اس سے شفا ملی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا الہام تجربے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا ہے اور تجربہ نے آگے بڑھ کر قوت حاصل کی۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ ایک مصری خاتون نہایت فکر و غم کی ماری مبتلا درد علم تھی، معدہ کمزور، سینہ اخلاط ردیہ سے پر اور اتباس حیض تھا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک مصری خاتون نہایت فکر و غم کی ماری مبتلا درد والم تھی، ٹھیک ہے۔ درد والم کہتے ہیں ناظرین اکرام جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو دکھ انسان کو ملتے ہیں، اس میں دل و دماغ کو رنج پہنچتا ہے، اس کو درد والم کہتے ہیں۔ معدہ کمزور، سینہ اخلاط ردیہ سے پر، یعنی معدہ کمزور ہو چکا تھا سینہ اخلاط ردیہ سے، یعنی بے شمار سینے میں بلغم کا جمع ہو جانا، یعنی اخلاط ردیہ کا جمع ہو جانا، اس کو اخلاط ردیہ کہتے ہیں۔ تو اتباس حیض تھا، یعنی اس کا حیض بند تھا، یعنی اس کو حیض نہیں آتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو عورتوں کو قدرتی طور پر ہر ماہ جو ایک خاص خون آتا ہے جس کو ہم حیض کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حیض بند تھا۔ اتفاق سے
اس نے اشتہا کے ساتھ بار بار راشن کھایا، یعنی بھوک کے ساتھ اس نے بار بار راشن کھایا، جس سے اس کی تمام راشن میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک نباتات کی قسم ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے، راشن دکھائیں گے بھی۔ راشن کھایا جس سے اس کی تمام تکلیف دور اور صحت ہو گئی۔ اس طرح اس کی تکلیف کے اندر جس نے بھی یہ دعا استعمال کی وہ صحت یاب ہو گیا، یعنی جس کو بھی یہ تکلیف تھی وہ عورت والی، جس نے بھی راشن کو استعمال کیا وہ ٹھیک ہو گیا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ اسے دیکھ کر پھر تمام چیزیں پر لوگوں نے تجربات کرنا شروع کر دیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو طب کا خالق تصور کرتے ہیں، اس کو استدلال یہ ہے کہ اسے جلیل القدر علم کی ایجاد عقلی انسانی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی جالینوس کہہ رہا ہے، یہ اس کی شرح کے عبید اللہ بن جبریل نے لکھی ہے، تو اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ یہ دہلی میں ہوا ہے، تقریباً آج سے 200-250 سال پہلے اس کا جو عبید اللہ نے، کیونکہ جب عربی میں شرح لکھی تھی تو اس کا جو اردو ترجمہ ہوا ہے وہ دہلی میں ہوا تھا، تو وہی ترجمہ میرے پاس ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ عبید اللہ بن جبریل کہتے ہیں کہ جلیل القدر کی ایجاد عقلی انسانی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عقل انسانی اس کو ایجاد نہیں کر سکتی، یہ خاص اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ خیال بینا جالینوس کا ہے۔ اس نے کتاب الایمان مولف بقرات کی شرح میں یہ عبارت صاف طور پر لکھی ہے۔ یعنی عبید اللہ بن جبریل کہتا ہے کہ یہ خاص فرمان جالینوس کا ہے کہ یہ طب جو ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کو انسانی عقل وجود میں نہیں لا سکتی تھی، باقاعدہ ابتدا انسانی عقل نہیں کر سکتی تھی، یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی۔ یہ جالینوس نے اپنی کتاب، یہ عبید اللہ جبریل نے لکھا ہے کہ اس نے کتاب الایمان مولف بقرات کی شرح میں یہ عبارت صاف طور پر لکھی ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے صحیح اور انسب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے فن طب کی تخلیق کی ہے اور بندوں کو اس کا الہام کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رتبہ کے علم کے ادراک عقل انسانی سے ماور ہے، اس کا خالق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ فن طب اس فلسفے علم سے کچھ درجے کا نہیں ہے جس کا خالق لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ شیخ موقوف الدین اسد بن الیاس بن مطران نے اپنی کتاب موسوم بابستان الاطباء میں ابو جابر مغی سے روایت کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ اس فن کا وجود کا سب سے سبب وحی والہام ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اس کا موضوع لوگوں کے جسموں پر توجہ بائیں طور صرف کرنا ہے، ان کی صحت زائل کا اعضاء اور صحت حاصلہ کو حفاظت ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بلکہ ناممکن ہے۔ کوئی فن بذات خود اشخاص و جسام سے تعلق تو رکھے، مگر ان اشخاص سے اس کا تعلق وہ ان کے علم ہی سے وہ بیگانہ ہو۔ ظاہر ہے اشخاص عدد کے تحت واقع ہونے کے باعث حساب مضمون ہے اور ہر مدت کا اول واحد ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ لوگ اشخاص مالا نہایتہ لا کی حد تک ہوں، کیونکہ مالا نہایتہ کا فل میں آنا محال ہے۔ ابن مطران تبصرہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر شے جس کا احاطہ نہ کیا جا سکے بلا نہایت نہیں ہے، بلکہ اس کی نہایت ہوتی ہے جس کے احاطے وہ قصر ہوتی ہے۔ اس طرح مختلف عبید اللہ بن جبریل نے مختلف لوگوں کے جو اس وقت کے یعنی جالینوس کے بعد آنے والے جو اکابر لوگ تھے، انتہائی ذہین اور جنہوں نے فن طب سے لگاؤ تھا، ان کے قول درج کیے ہیں۔ آگے چل کر کیونکہ اس طرح اگر میں ساری پڑھوں گا تو یہ تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، تو اس طرح میں تھوڑی سی مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، اس میں اس نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مقام بورنوس میں میری ایک جائیداد کا کچھ کسان کام کرتے تھے۔ جائیداد میرے مکان سے 6 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ کسانوں کی نگرانی کے لیے روزانہ یہاں آیا کرتا اور کام ختم ہو جانے پر واپس چلا جاتا تھا۔ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی اشیاء، شراب غلام کی سواری پر رکھ کر لے جایا کرتا تھا۔ یہ روزانہ کا معمول تھا۔ یہ واقعہ جو ہے جالینوس کے دور کا ہے۔ واپس چلا جاتا تھا۔ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی اشیاء
لے جایا کرتا تھا۔ یہ روزانہ کا معمول تھا۔ کسان خوش و خرم ہو کر خوب کام کرتے تھے۔ حسب معمول ایک دن مٹی کے سر یعنی برتن میں، جس کو ہم مٹکا بولتے ہیں، مٹی کے برتن میں شراب اور کھانے کی اشیاء لے کر حاضر ہوا۔ کھانے کے بعد شراب کا برتن کھول کر ایک نے اس کے اندر پیالہ داخل کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سانپ مر کر سڑ گل گیا ہے۔ یعنی جب اس کے لیے کھانا اور شراب کا مٹکا میں نے رکھا تو جالینوس نے یہ حکایت لکھی ہے، یعنی یہ واقعہ لکھا ہے جالینوس نے، اس کی شرح آگے عبید اللہ بن جبریل کر رہے ہیں۔ تو اس نے جب پیالہ مٹکے کے اندر ڈالا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک سانپ مر کر سڑ گل گیا ہے اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، یعنی سانپ کی ہڈیاں اس نے دیکھیں اس مٹکے میں۔ تو کسانوں نے یہ دیکھ کر شراب پینے سے گریز کیا اور کہا کہ گاؤں میں فلاں جزامی موت کا خواہش مند ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ تو زہر بن گیا ہے زہریلی، یعنی سانپ کے زہر کا تصور یہ ناظرین اکرام کافی پرانے کا ہے، یعنی سانپ ان چیزوں کا علم انسان کو ہو چکا تھا۔ یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم صرف یہی کہیں کہ یہ سب کچھ بقراط سے دور سے ہوا تو یہی بات غلط ہے۔ بقراط نے ایک باقاعدہ فن کی بنیاد رکھی، یعنی اس کو لاج معالجے کے طور پر پیش کیا، اور باقاعدہ دنیا کی پہلی جو درسگاہ ہے وہ بقراط نے قائم کی، باقاعدہ اس کے قانون ضوابط اور ان چیزوں کا احاطہ کیا بقراط نے، اس لیے اس کو بابا طب کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم سب کچھ کہیں کہ یہ ہر چیز بقراط سے ابتدا ہوئی ہے۔ بقراط کے زمانے سے پہلے ناظرین کرام ان چیزوں کا، ان زہروں کا، سانپ کے زہر کا لوگوں کو علم ہو چکا تھا، یعنی بہت ساری چیزوں کا، نباتات کا علم ہو چکا تھا، یہ جالینوس کا بھی ماننا ہے۔ لیکن جالینوس اس بات پر کہتا ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، وہ اس کو طب کو الہامی مانتا ہے، یعنی جالینوس نے کہا کہ یہ الہام کے بغیر، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھی، یہ بات اس نے واضح کی ہے۔ تو